اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ محترم ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام صفات کی جامع ہیں، جو کہ تمام شانوں کی جامع ہیں، اور اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے تمام خوبیاں آپ کی ذات اقدس میں، آپ کی ذات مطہرہ میں، آپ کی ذات مقدسہ میں جمع فرما دی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو لوگ آپس میں روٹھے ہوئے ہیں تو ان کی آپس میں صلح کروا دی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور اگر کوئی روٹھ جائے تو ان میں آپس میں صلح کروا دی جائے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی جناب یہی ہے، یعنی صلح جوئی، اور اس خوبصورت موضوع پر، اس خوبصورت نکات پر یہاں پر جو گفتگو کی جائے گی ماشاءاللہ ایسی انشاءاللہ تعالی گفتگو کہ جو آپ کو، آپ کے دل کو چھوئے اور آپ کے دل اس کی طرف کھینچ جائیں، یقیناً اس پر عمل کریں۔ اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام یعنی میری پہچان کے ذریعے ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اور اس کے توسط سے کسی ایک شخص کی بھی اگر اصلاح ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہی ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ معزز اور محترم مہمان شخصیات آج بھی ہمارے اس پینل میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ گفتگو کا ایک جدا گانا انداز ہے دونوں ہی شخصیات کا، اور بظاہر جو دونوں شخصیات ہیں وہ اپنی شخصیت میں بھی ایک لاجواب شخصیت ہیں۔ میں تو دونوں ہی کے بیان کی، زبان کی بہت زیادہ معترف ہوں۔ ہمارے ساتھ پہلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کو میری پہچان میں۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت تشریف فرما ہے، ایک مسکراتا ہوا چہرہ ہے ماشاءاللہ، بہت خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، بہت ملنسار شخصیت ہیں، استاد ہیں ماشاءاللہ، تو اچھا بہت عمدگی سے رہنمائی فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی میری پہچان میں۔ اور سعدیہ انصاری صاحبہ، جیسا کہ اپنے ناظرین کو ہم نے بتایا، صلح جوئی آج کا ہمارا موضوع، اور بہت اہم موضوع ہے۔ سارے ہی موضوع بہت دین اسلام کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور سب پہ ہی عمل کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گی ابتدا ہم یہاں سے کریں کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید میں، کتاب ہدایت میں، کتاب مبین میں کیا کیا احکامات ملتے ہیں، یہاں سے ابتدا کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے شک دین اسلام کے جو نظام اخلاق ہے اس میں باہمی صلح پر اور صفائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دین میں صلح میں بھی سبقت لینے کا حکم ہے دین اسلام میں، اور سلام میں بھی پہل کا حکم ہے، اور سلام ظاہر سلامتی ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کا ایک پہلا جو ہے قدم ہے۔ بے شک۔ سورہ حجرات کی آپ کو دو آیتیں میں سناتی ہوں، 9 اور 10، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب دو مومن بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑ پڑے، تو تم صلح کرا دو۔ اگر ایک دوسرے سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، اور وہ اللہ کے حکم کی طرف اگر رجوع کر دے تو پس جب وہ رجوع کرے تو پھر اللہ نے فرمایا تو مساوات کے ساتھ صلح کرا دو، انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، فیصلہ کر دو۔ دوسری آیت ہے سورہ حجرات کی 10 نمبر، جو ہم اکثر سنتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ تمام جو مومنین ہیں وہ آپس سے بھائی بھائی ہیں، تو تم دو مومنین کو دیکھو جو دور ہیں، لڑائی جھگڑا ہے تو ان میں صلح کرا دو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سبحان اللہ۔
یہ حکم ہے. پھر سورہ انفال کی 2 آیات ہیں جن کے اندر آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، ان کا حکم بجا لاؤ، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے. یعنی یہ کہ ایسی خامی اللہ نے بتائی ہے کہ اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہاری عزت جاتی رہے گی. اور صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، اور اگر تم صبر سے کام لو گے تو اللہ کی معیت ملے گی. پھر دوسری جگہ فرمایا اللہ نے اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، تم بھی فوراً مائل ہو جاؤ اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے مائل ہو. یعنی یہ کیفیات جو ہیں ہمارے دین اسلام کے اندر بتلائی گئی ہیں. دیکھیے انسانی جسم کا ڈھانچہ جو ہے وہ 360 جوڑوں کے اوپر ہے جو چل رہا ہے، اور اگر یہ جوڑ صحیح نہ ہو تو اعضائے جسم جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتے، یعنی وہ منجمد ہو جائے گا، انسان حرکت نہیں کر سکتا. یہ 360 اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، یہ جو جوڑ ہیں کہ ان پر شکر بھی واجب ہے. اور ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جوڑ جو تمہارے جسم میں ہے اس پر صدقہ واجب ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے ہر اس دن میں جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر دن کا فرمایا آپ نے، جب سورج طلوع ہوتا ہے کہ تو 2 آدمیوں میں صلح کرا دے تو وہ تیرے لیے صدقے کا باعث بن جائے گا. عدل و انصاف کے ساتھ تو صلح کرا دے، فیصلہ کرا دے 2 لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے آدمیوں کے بیچ میں. اور پھر آپ نے فرمایا کسی سواری کی سواری میں مدد کرنا بھی، اور کسی کا سامان اٹھا کے رکھ دینا بھی، اور اچھی بات کہہ دینا بھی، اور نماز میں ہر قدم اٹھانا جو ہے تیرے لیے ایک صدقہ ہے. اور آپ نے ہر اس دن کے لیے جب سورج طلوع ہو، یعنی اتنا اس کا ثواب ہے کہ جو 2 لوگوں کے درمیان جو لڑے ہوئے ہیں ان کا صلح کراتا ہے تو صدقے کا ثواب ہے. یعنی صدقہ کیا ہے دراصل کہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ بلایات کو، پریشانیوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے. رد بلا ہے، رد بلا ہے بالکل. تو یہ ہمیں تعلیمات ہیں جو ہمارے دین اسلام نے ہمیں دی. سبحان اللہ. یعنی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ہے. میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، سیرت مطہرہ کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا کہ صلح جوئی کی جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں، آپ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے زینب، خونی رشتوں، خاندانی رشتوں اور سماجی رشتوں کے درمیان رنجشوں اور غلط فہمیوں کو بھلا کر محبت اور دوستی کے دامن کو تھام لینا صلح جوئی کہلاتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا اس کا اللہ تعالیٰ ہر معاملہ درست فرما دے گا اور ہر لفظ کی ادائیگی پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور جب وہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا کے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے مغفرت فرما دے گا. بڑی بڑی رنجشوں اور دشمنیوں کو بھلا کر دوسروں کی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر دینا صلح جوئی کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے، آج آئیں اور پروردگار عالم سے اپنا انعام وصول کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو 2 لوگوں کے درمیان صلح کرائے، بھلائی پھیلائے اور بھلائی کی بات کرے. دیکھیے بڑی بڑی غلطیوں کو ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے. بڑی بڑی کوتاہیوں کو، غلط فہمیوں کو دور کر کے عفو درگزر کا دامن تھام لینا صلح جوئی کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ آؤ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو روزہ نماز صدقے سے افضل ہے. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، 2 روٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا. اسی کے روٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان فساد
खैर को काट देता है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मजलिस में तशरीफ़ फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज वो शख्स यहाँ पर नहीं बैठे जिसके आपस में सुलह जोई ना हो, लड़ाई झगड़ा हो। तो एक नौजवान उठा और मजलिस से चला गया, इसलिए कि उसकी खाला से कुछ अनबन थी। जब उसने अपने खाला के साथ जाकर सुलह की, एक दूसरे को मना लिया, तो वो मजलिस में आकर बैठा। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पीर और जुमेरात को लोगों के आमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, सबकी मग़फ़िरत हो जाती है सिवाय उन लोगों के जिनके आपस में कोई नाराज़गी हो, लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए हमें सुलह जोई में पहल करनी चाहिए। नबी करीम अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मरतबा में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ फरमाता, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने किस बात पर तबस्सुम फरमाया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के दो खास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बैठे। एक ने कहा कि मेरे अल्लाह, मेरे भाई से मेरा हक दिलवाइए। तो उस पर अल्लाह ने कहा कि तेरे भाई के पास तो कोई नेकी ही बाकी नहीं बची। तो उसने कहा अगर मेरे भाई के पास कोई नेकी बाकी नहीं बची तो वो मेरे गुनाहों का बोझ उठाए। ये कहना था कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिन कितना सख्त होगा जब लोग इस बात के तलाश में होंगे उनके गुनाहों का बोझ कोई उठाए। फिर अल्लाह ताला ने उस सवाल करने वाले से कहा कि तू अपनी निगाह आसमान की तरफ बुलंद करे। तो उसने कहा सोने के पहाड़, सोने के महलात, सोने के घर हैं। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ये किस शोदा, किस सवालीन की संबिया किए हैं? तो उन्होंने उस अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इसकी कीमत अदा कर दे। तो उसने कहा कि भला इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है? तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि तू भी अदा कर सकता है। तो बोला कि कैसे? कि अपने भाई को माफ करके। तो उसने कहा ए मेरे रब, मैं अपने भाई को माफ करता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जा अपने भाई का हाथ पकड़ और दोनों जन्नत में चले जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मखलूक में सुलह कराओ, अल्लाह से डरो, क्योंकि परवरदिगार आलम क़यामत के दिन मुसलमानों के दरमियान सुलह कराएंगे। तो ये सुलह जोई बहुत अच्छी सिफत है और इसको इख्तियार करने से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। जज़ाकल्लाह। और डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मौजू है सुलह जोई और काफ़ी सवाल मेरे पास और मज़ीद मौजूद भी हैं, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी कलाम करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे वक्फ़े पर जाना है। हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है जनाब। आज का हमारा मौजू है सुलह जोई। दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात हमारी इस बज़्म में मौजूद हैं, मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा और डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ़ फरमाएं। सादिया अंसारी साहिबा फरमाइएगा, अब जिस तरह से हमने इंडिविजुअली बात की कि दो लोग नाराज़ हैं किसी बात पर, कोई मुकदमा है, कोई मसला है, नाराज़ हैं, उन लड़ाई झगड़ा है, सुलह करवा दी। और मौजूदा दौर में और भी हम देखते हैं कि बिज़नेस पार्टनर हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ग्रुप की शक्ल में हैं या किसी एक से ज़्यादा लोग हैं। अभी तो हम ये देख रहे होते हैं ना कि ग्रुप बंदी हो जाती है, कहीं भी आप ऑफिस में काम करें तो फिर उस मामले पर भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उस एतबार से बताइएगा कि अहले ईमान की वहाँ क्या ज़िम्मेदारी बनती है। और उसके साथ साथ फ़ी ज़माना, क्योंकि हम ये भी देख रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है दूसरे की लड़ाई में पड़ने की, बस अपने काम से काम रखें, बस इन मामला से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लोगों का आम तासुर ये होता है। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान पाक का हुक्म है, सूरह ज़ारियात की 55 नंबर की आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम से कि आप नसीहत फरमाते रहिए। नसीहत जो है वो मोमिनों के को फ़ायदा देती है, ईमान वालों को फ़ायदा देती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से हम सब का अहले ईमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें इसके तहत नसीहत करते रहना चाहिए, लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर, लोगों को अच्छे भलाई के नेक कामों की तरफ बुलाते रहना है। जब हम एक ऐसे माशरे में, ज़ाहिर है हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि हमें इस तरह से रहना है अखुवत के साथ, मोहब्बत के साथ, तो हम रोज़ देखते हैं कि माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के सतह पर बाहमी ताल्लुकात हैं या नज़रियाती इख्तलाफात हैं, नाचाकियों का सबब बनते हैं, चपकलिश का सबब बनते हैं बाज़ मरतबा। अच्छा, और ये वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ जितना करीबी ताल्लुक़ होगा। अभी हम ऑफिस की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम घर की बात करते हैं कि जहाँ करीबी ताल्लुक़ है वहाँ पर इस तरह का, या कबीलों के आपस के अंदर बीच में, दो ग्रोहों के बीच में।
اب وہ اس حد تک وہ بڑھ جاتا ہے کہ خون خرابی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اتنی حد تک یہ چیز جو ہے, دیکھیے لڑائی جھگڑے کا اس لیے فرمایا گیا کہ شروع ہی کے اندر اگر اہل ایمان اس طرف توجہ دیں اور اس طرح سے مطلب معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں تو جتنی اس کی فضیلتیں وہ تو خیر ہیں ہی بے شمار. بے شک بے شک. لڑائی اور ترک تعلق جو ہے وہ اخوت کے تقاضوں کے, محبت کے تقاضوں کے, اتحاد کے تقاضوں کے بالکل منافی ہے. اس لیے صلح کا حکم دیا گیا ہے. آپ دیکھیے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ہم سب جانتے ہیں اور الحمدللہ ہم سب پڑھتے بھی ہوں گے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 لوگوں کی صلح کروا کے سویا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی جو پچھلی اس میں میں نے حدیث بیان کی تھی اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو یعنی تمہارا صدقہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا صلح نہیں کرا سکتے 10 مرتبہ استغفار کرو, وہ ایسا ہی ہے جیسا 2 لوگوں کے درمیان صلح کرائی. اس کی اہمیت آپ دیکھیے کہ کس قدر زیادہ ہے. روزانہ سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے فرمایا گیا اور اتنی ساری ابھی ہم نے اور دوسری حدیث مبارکہ سنی ہے. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے دین اسلام کا یہ حکم ہے, تعلیم ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے دعا کرو. تمام اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے, دعا کے ساتھ اس کام کو شروع کریں. پھر دونوں کو الگ الگ بٹھائیں, دونوں پارٹیز ہیں یا 2 افراد ہیں, دونوں فریقین کی سنیں. جب سنیں تو علماء و مشائخ بیان کرتے ہیں کہ اس کو لکھ لو جو پوائنٹس ہیں ان کو, تاکہ کوئی اس کا رد نہ کر سکے. دوسرے فریق کی بھی سنو, پھر اس کے بعد تم آگے بڑھو اور تمہیں سمجھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. پہلے تمہیں حضور پر نور علیہ السلام کی مبارک سیرت سے وہ موتی چننے ہیں جہاں تمہیں بتلانا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے, وہ لوگ جنہوں نے ایسی ایزائیں پہنچائیں, وہ لوگ جو آپ کو ستانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور آپ کی راہ کے اندر کانٹے بچھانے کے لیے, حضور علیہ السلام نے کس طرح سے ایسے معاملات کے اندر معاف فرمایا. اور ہم کس کے امتی ہیں, یعنی یہ ہی اہل ایمان کا طریقہ ہونا چاہیے. ہمارے والدین بچپن میں جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں سنا کر اس طرف لے کر جایا کرتے تھے اور چلا کرتے تھے کہ جس کا تعلق سیرت مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے, بزرگان دین کے احوال سے ہے. تو اس طرح سے ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر لے کر چلتے ہیں. اور پھر یہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کیوں اس کام میں پڑھیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, کسی دوسرے نے کہہ دیا. یہ سب شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے. یہ سارے شیطان, حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیث قدسی میں کہ 360 لشکر تمہارے اوپر جو ہے وہ اترتے ہیں شیطانوں کے ایک دن کے اندر. تو یہ تو سب ہیں ہی اسی لیے کہ آپ کو صراط المستقیم سے بھٹکائیں گے, وہ آپ کو دین اسلام سے دور لے جائیں گے, وہ آپ کو ہر اس معاملے سے جس میں اللہ راضی ہو جائے اس سے دور کریں گے. تو اہل ایمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, بالکل ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے, فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی. بالکل درست بات. اور یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ کون سے معاملات ہیں کہ جن کے وجہ سے باہمی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, باہمی جھگڑوں کا سبب بنتی ہیں, اور ان کا تصفیہ کرتے ہوئے کن احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کہیں اگر کوئی جھوٹ بولنا پڑ جائے 2 لوگوں میں صلح کرانے کے لیے, ان کو راضی کرنے کے لیے, ان میں پیار محبت ڈیولپ کرنے کے لیے, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں, اس کا سہارا لے سکتے ہیں؟ فرمائیے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اچھی اور عمدہ بات کہا کریں. بے شک شیطان تم لوگوں کے دلوں میں انتشار پیدا کرتا ہے, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں, ایک دوسرے سے صلح کرو, اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. بعض اوقات زینب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں, چھوٹی چھوٹی رنجشیں بڑے لڑائی جھگڑے کا روپ ڈھال لیتی ہیں. اس سے خاندان میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے, خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, خاندان اجڑ
जाते हैं। देखिए बहुत से मामलात हैं, मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपनी ज़ुबान की हिफाजत की ज़िम्मा ले तो मैं इस चीज़ का ज़िम्मा लेता हूँ कि तू जन्नत में जाएगा। देखिए दुनिया में तमाम फसाद का जड़ इंसान की ज़ुबान है कि गलत फहमियाँ पैदा करना, इंतशार पैदा करना, इल्ज़ाम लगा देना, एक दूसरे की ग़ीबत करना, मजाक उड़ाना, नकल उतारना, ये छोटी छोटी बातें जो होती ना बड़ी बड़ी बदगुमानियों, बड़ी बड़ी रंजिशों का बाइस बन जाती हैं। इसके अलावा एक और बात जो लड़ाई झगड़े का बाइस बनती है वो ये है कि मियाँ बीवी में ज़हनी हमंगी का ना होना। आमतौर पर घरों में सास और बहू का झगड़ा, नंद और भावज का झगड़ा, जंगो जदल के मौके पर लेन देन का मामला, ये मामलात ऐसे हैं जो आगे जाकर बड़े बड़े लड़ाई झगड़ों का बाइस बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बदगुमानियों और रंजिशों का बाइस बन जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 बातों के सिवा झूठ बोलना, मतलब कि आप किसी भी ऐसे मामले में जहां पर एक्सट्रीम पर तमाम मामला हो तो वहां पर आप झूठ बोल सकते हैं किसी का दिल रखने के लिए। किसी का दिल रखना भी इबादत है। अगर मियाँ बीवी को राजी करने के लिए, मसलहतन मियाँ बीवी को राजी करने के लिए, जंगो जदल के मौके पर और 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के मौके पर कि किसी का दिल न टूटे, कि दिल रखना भी इबादत है। किसी के दरमियान, हम 2 लोगों के दरमियान सुलह करा के भी अपने रब को राजी कर सकते हैं और अपने रब को मना सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बहुत परेशान और गमज़दा होकर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने की या रसूलल्लाह, उमर से मेरी कुछ सख्त कलामी हो गई, कुछ मैंने ऊंचे अंदाज में बात की, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं हज़रत उमर के घर गया, माफ़ी मांगी तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो मैं गमज़दा और परेशान होकर आपकी खिदमत में आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। इसके बाद देखते क्या कि हज़रत उमर को अपने गलती का एहसास हुआ तो फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए और देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पे नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा है। तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे कुछ नागवारी के आसार आए। तो हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, मेरी ही कोताही थी, उमर का कोई कसूर नहीं, मेरी ही गलती थी। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर वो शख्स है जब सारी दुनिया मुझे झुटला रही थी, तो अबू बकर वो शख्स है जब सारी दुनिया मुझे झुटला रही थी तो उसने मेरी तस्दीक की। तुम मेरे दोस्त को नाराज मत करो, दोनों में सुलह हो गई। तो देखिए एक मीठा बोल खैरात से बढ़कर है। अगर हम 2 लोगों में आपस में सुलह करेंगे तो इससे अच्छे हालात पैदा होंगे, दिलों की कदूरतें खत्म होंगी, माशरे में सुकून पैदा होगा और जो छोटी छोटी बातें जो बड़े बड़े लड़ाई झगड़ों का सबब बन जाती हैं, अमूमन हमें इन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, कदूरतें दिल से मिटा देना चाहिए, मोहब्बतें दिलों में आबाद करनी चाहिए और लेन देन के पीछे झगड़ा, रिश्ते नातों के पीछे झगड़ा, कबायली झगड़े, जंगो जदल का मसला, तमाम बातों के मौके, देखिए आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर जो वो लोगों को माफ़ किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाते थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म करते थे, और आपने बदतरीन दुश्मनों को माफ़ करके कायनात को मोहब्बत का अब्दी पैगाम दिया। तो हम उनके उम्मती हैं। अगर हम किसी से सुलह करने में पहल कर लेंगे, लोग इस बात को इज्जत का मसला बनाते हैं कि भाई हम क्यों पहल करें, तो हमारी जात नहीं घिस जाएगी, हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा। बेशक बेशक। और आप बड़ी प्यारी आपने बात इरशाद फरमाई, जो खानदानों की आपने बात कही ना कि बस ख़वातीन भी अक्सर बहुत छोटी छोटी बातें जमा करके अपने दिल में रख लेती हैं और फिर वो इतनी बड़ी बात बन जाती है, इतना मामला हो जाता है कि फैमिलीज आपस में पूरी नाराज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे साल चलते हैं ये मिसाल के तौर पर जैसे लॉकडाउन है, किसी कोई शादी कर रहा है, अपने घर में कोई तकरीब कर रहा है, उसने अगर 2 लोगों को बुला लिया, जरूरत के तहत पूरे घर को नहीं बुलाया, तो लो हमारे तो बच्चों को नहीं बुलाया, हमारी तो सास को नहीं पूछा, हमारी नन को। देखिए कोई भी, देखिए हमें कोई भी कदम उठाते वक्त सबसे पहले अपने दिल को कुशादा करना पड़ेगा। जब हम अपने दिल के रास्ते कुशादा कर लेंगे ना, तो आप यकीन कीजिए कि हमें किसी से माफी मांगने में कोई आर महसूस नहीं होगी, हमें किसी से झुकने में कोई आर महसूस नहीं होगी कि अल्लाह ताला तो आजिज़ी और इनकिसारी को पसंद फरमाता है। और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा करीम है। हम अपने दिलों को साफ रखें, नफ़रतों को दूर करें, अपने दिलों की सफाई करें, और ये एक रूहानी बीमारी है, मतलब हकीकतन एक बीमारी है। अल्लाह ताला इस बीमारी से हमें दूर फरमाए। एक वक्फे पर जाना है जनाब, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب موضوع آج کا صلح جوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. معزز مہمان شخصیات تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ اور پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ ہماری اس بزم میں آج کی اس نشست میں شامل ہیں اور بہت ہی سحر حاصل گفتگو ارشاد فرما رہی ہیں. سعدیہ انصاری صاحبہ، جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ صلح کروانا صدقہ بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسندیدہ عمل فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بھی آپ نے اس کی اہمیت اور افادیت بیان فرمائی. تو پھر جب لوگ صلح کرواتے ہیں ایک بڑا اچھا عمل ہے، لیکن جب وہ لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گی جو لڑائی کروا رہے ہیں، دو لوگوں میں جھگڑے کروا رہے ہیں، فساد کروا رہے ہیں، خاندانوں میں رنجشیں ہو رہی ہیں اور مختلف مسائل اس سے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی، لیکن واقعی ایک جو فیملی ہے، کوئی نہ کوئی فرد ایسی بات کر دیتا ہے کہ خاندان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بڑے بڑے معاملات، وہ بہت بڑے بگڑ جاتے ہیں معاملات. آپ ارشاد فرمائیے گا ایسے لوگوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں، کس طرح ان کو سمجھ آ جائے، کچھ عقل آ جائے، پروردگار عالم ان کو کچھ عقل دے دے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو ساری زبان کی آفتیں ہیں. یہ تو اندر یہ جو چیز جو ظاہر کرتی ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر کس قدر زنگ لگا ہوا ہے، آپ کے اندر کتنا میل ہے، اور شیطان نے کس حد تک آپ کے اوپر قابو پا رکھا ہے کہ آپ اپنی اس زبان کو، اپنی اس سوچ کو، اپنے اس دل کے اندر کے تمام جو اندرونی خیالات ہیں ان کو کس طرح سے آپ لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جس سے ایک لڑائی جھگڑا اور اس دوریاں بڑھیں. یہ ساری شیطانی افعال کہلاتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ صورت ملتی ہے جس کے اندر جو غیبت کرنے والے ہیں، کیونکہ غیبت بھی کرے گا جو بولے گا، ظاہر ہے وہ بہتان بھی لگائے گا، غلط بیانی وہ کرے گا. ہاں جی، اور وہ عیب بھی نکالے گا، دیکھو فلاں نے تمہیں یہ کہا اور فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے اس طرح. تو ان کے لیے تو وہ صورت بہت ہی جو ہے وہ اہم ہے اور پڑھتے رہتے ہیں ہم، چونکہ چھوٹی سی صورت ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہے کہ خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے کہ جو لوگوں کے عیب نکالتا ہے، جو لوگوں میں آپس میں غیبت کرتا ہے اور جھگڑا ڈالتا ہے. تو خرابی کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مطلب ٹھیک ہے تم دنیا جیسے تیسے گزار لو گے، آخرت میں تو تمہیں آنا ہے باہر. بے شک. سورہ ابراہیم کی 22 نمبر کی آیت میں بہت لمبی آیت ہے وہ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور کے اوپر بیان کر دی ہے اس بات کو کہ جو لوگ شیطانی کام کرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن وہاں پر ہوں گے جہنم میں، تو شیطان سے جو مکالمہ ان کا ہوگا وہ اللہ نے بیان کیا ہے اس میں سورہ ابراہیم کی 22 نمبر کی آیت میں، کہ شیطان یہ کہے گا کہ تمہیں جو میں نے ورغلایا، میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، تمہیں جو میں نے ورغلایا تو تم نے اس کو مانا اور تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یعنی اللہ کی ماننی تھی، تم نے مجھے مانا. تو وہ کہے گا کہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا کہ تم نے مجھے مطلب میری اطاعت کی اور تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، تو بے شک تم ظالم ہوئے اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وہ لوگ جو پھوٹ ڈالتے ہیں، وہ جو جھگڑا کرواتے ہیں، وہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، یہ تو شیطان کا اہم اہداف میں سے ہے، یہ اس کا کام ہی یہ ہے. تو بسا اوقات شیطان نیکی کی دعوت دینے عام کرنے والوں کے درمیان بھی پھوٹ ڈلواتا ہے، بغض و حسد کی ایسی دیواریں تاکہ بیچ میں کھڑی ہو جائیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، جس سے صلح کرانا جس میں انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، ایسی صورت بھی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتلا دوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا آپس میں صلح کروا دینا، روٹنے والوں میں صلح کروا دینا، کیونکہ روٹنے والوں میں ہونے والا فساد جو ہے وہ خیر کو کاٹ دیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو پھوٹ ڈالنے والے ہیں، جو لڑائی جھگڑا جنہوں نے کروا دیا، جنہوں نے دو پارٹیوں کو، دو لوگوں کو الگ کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے، روٹ گئے ایک دوسرے سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فساد ہے. اور فساد کیا ہے؟ جو خیر کاٹ دیتا ہے. تو یہ جو جھگڑا ڈالنے والے ہیں، یہ جو پھوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ ظلم بھی کر رہے ہیں، یہ غیبتیں بھی کر رہے ہیں، یہ عیب بھی نکال رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اندر جو ہے وہ زنگ بھرتے چلے جا رہے ہیں، پھر یہ فسادی بھی ہیں.
اور فساد چونکہ خیر کو کاٹتا ہے تو لہٰذا یہ خیر سے بہت دور ہے. یعنی صلح کروانے والا جتنا خیر و برکت کا باعث و موجب بنتا ہے یہ اتنا ہی خیر سے خیر ان سے دور چلی جاتی ہے، جو اس حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ان کے لیے خیر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے برے لوگ کون ہیں؟ جو چغلیاں کھاتے ہیں، دوستوں کے آپس کے تعلقات خراب کرواتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سعدیہ انصاری صاحبہ، آپ کی جو گفتگو سے میں طالب علم کی حیثیت سے جو سمجھ پائی ہوں، وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں نے دوسرے کا نقصان کیا، در حقیقت سب سے بڑا ظلم تو اس نے اپنے ساتھ کیا. سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ تو اس نے اپنا ہی کیا. تو پروردگار رحم کرے بس ہم سب پر. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ کچھ سنہری اصول بتا دیجئے صلح جوئی کے، کہ کسی کے گھر میں کوئی رنجش نہ ہو، کسی کے میں بلکہ گھر سے ہم اگر شروع کریں تو پھر پورا معاشرہ ظاہر ہے سکون میں، امن و سلامتی میں رہتا ہے. تو دیگر ممالک میں آپس میں معاملات بگڑ جاتے ہیں، وہ ممالک آپس میں دوستانہ تعلقات روا رکھیں، ایسی فضا پیدا ہو کہ سب ہم آہنگی سے رہیں، محبت سے رہیں، یعنی پورے معاشرے میں ایک بہتری کی فضا جو ہے ہمیں نظر آئے. کیا سنہری اصول ہیں، فرمائیے گا. دیکھیے زینب، اچھی صفات جو ہیں وہ انسان کا زیور ہوتی ہیں. نبی صلح جوئی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ہم دنیا میں تعلقات جوڑنے کے لیے آئے ہیں، تعلقات توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور دین اسلام ہمیں پیار، محبت، امن و آشتی کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، صدقات کے ذخائر لے کر آئے گا، لیکن اس نے معاشرے میں رنجشیں پیدا کی ہوں گی، اس نے دل آزاری کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، بدگمانیاں پیدا کی ہوں گی، لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں گناہوں میں بدل جائیں گی اور وہ جہنم میں جائے گا. تو صلح جوئی ایک ایسا سنہری اصول ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنتی ہے. صلح جوئی ایک ایسا سنہری اصول ہے جو دلوں سے قدرتیں، نفرتیں، عداوتیں ختم کر کے محبتوں کے گلستان آباد کرتی ہے. صلح جوئی ایک ایسا اصول ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے مغفرت کا باعث ہوتی ہے. تو دیکھیے، دو دل ملانا بہت ثواب کا کام ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹی، ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں، اگر کسی لڑکی کا کوئی رشتہ آتا ہے تو لوگ طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں، طرح طرح کی اس پر الزام تھا کہ بھئی اس کی تو عمر زیادہ تھی، اس نے تو یہ کر دیا، اس نے تو یہ کر دیا. دیکھیے، اپنے دل میں تقویٰ رکھیں، اپنے دل میں خوف خدا رکھیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، اور ہم دو دلوں کو ملائیں. دو دلوں کو ملانا بھی صدقہ ہے. ایک دوسرے سے محبت کا رویہ اختیار کرنا بھی صدقہ ہے گا. ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا بھی صدقہ ہے. ایک دوسرے کا دل رکھنا بھی صدقہ ہے گا، اور ایک اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے گا. تو یہ چیزیں اسی وقت ہم بروئے کار لا سکتے ہیں جب ہم دلوں کی رنجشیں اور ختم کر کے آپس میں صلح جوئی کا رویہ اختیار کریں. کہ کہتے ہیں کہ دشمنی جم کر کرو، مگر اس بات کا خیال رکھو کہ جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں تو شرمندہ نہ ہوں. ہم ایک آنکھ لڑنے کی رکھیں تو دوسری آنکھ ملنے کی ضرور رکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے صلح جوئی کو بہت پسند فرماتا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے قبائل کے درمیان صلح جوئی کا رویہ اختیار کیا اور آپس میں صلح کرائی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر کے ان کے لیے دستے دعا بلند کی اور ان کے لیے دعا کی. تو جب ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا حکم دیا، ایک دوسرے سے دلوں کو جوڑنے کا حکم دیا، توڑنے کا حکم نہیں دیا. کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے کا یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں اچھا رویہ رکھتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں وہ نفرت کرتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں وہ بدی کرتے ہیں، میں دیتا ہوں تو کچھ نہیں دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تیرا ان کے ساتھ ایسا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں تیرا مددگار رہے گا. تو اللہ ہمیں رشتے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، رشتے توڑنے کی توفیق عطا نہ فرما. یعنی ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو
اچھا چاہتا ہوں، میں تو ملنا چاہتا ہوں، میں تو دوستی رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں سے بھائیوں سے ناراضگی نہیں چاہتا یا خاندان کے کسی بھی فرد سے، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے رویے کو ویسا رکھیں. پروردگار عالم انشاءاللہ تعالی آسانی فرمانے والا ہے. یہ جی فرمائیے. جی زینب، دیکھیے انسان کی زندگی میں چاہے وہ خاندانی رشتہ ہو، چاہے دوستوں کا ہے، چاہے حلقہ احباب کا ہو، انسان کی زندگی میں رویے بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، اگر وہ برا بھی رکھ رہا ہے تو ہمارے اچھے رویے پر وہ شخص ضرور شرمندہ ہوگا کہ بھی ہم تو اس کے ساتھ برا رویہ رکھ رہے تھے اور وہ جو ہے ہمارے ساتھ میں اچھا چاہوں گی رویہ. سعدیہ انصاری صاحبہ کوئی پیغام دیجیے گا اس حوالے سے مختصر سا. ماشاءاللہ اتنی باتیں ہوئی ہیں. دیکھیے صلح جوئی کے جو آپ نے سنہری اصول کی بات کی ہے تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو جو آپ کا دین سکھا رہا ہے، جو آپ کی عبادت سکھا رہی ہے، جو اللہ کو ماننا سکھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب معاشرے کے اندر، گھر کے اندر بھی نرمی، شفقت، عاجزی، انکساری کا جب یہ انسان معاملات رکھتا ہے اور یہ کہ ہر آن ہر سانس یہ جانے کہ میرا ہر سوچ، ہر گمان، میرے ہر لفظ جو منہ سے نکل رہا ہے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو مجھے ایسے وہ جائے کہ مجھے اللہ کی رضا عطا ہو جائے اور ناراضگی کا سبب نہ بنے. تو یہ تمام باتیں جب انسان سوچتے ہوئے اپنے گھر کو، اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو لے کر چلے گا تو پھر صلح جوئی ہوگی. بے شک. ایک لائن میں کیا میسج دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ آقا دو فرمائیے. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے درجات بلند فرمائے گا جو مطلب کہ ظلم کرے تو وہ اسے معاف کر دے، کوئی نہ دے تو وہ اسے دے، کوئی مطلب کہ اس کے ساتھ زیادتی کرے تو اسے ہدایت کی نصیحت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عفو، درگزر، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بس شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی دو میاں بیوی کے درمیان آپس میں جھگڑا کرا دے. تو اپنے دلوں کو صاف رکھیے، اپنے دل کو پاک رکھیے. دل اللہ کا گھر ہے، اس میں نفرتوں کو، کدورتوں کو نہ رکھیے، شکوے شکایتوں کو نہ رکھیے. بس آپس میں محبت سے رہیے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسائل ہمارے جو درمیان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بڑے بڑے مسائل کی صورت میں سامنے آتے ہیں تو وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. زندگی بخیر. تو آئندہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.